عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ وقال موضع آخر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما۔ اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، جو وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ محترم حاضرین، موضوع جلسہ جو بیان کرنا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کے بارے میں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حمد و ثنا کے بعد ان دو آیت کریمہ میں کیا سمجھانا چاہا ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو بہت اہم طور پر قرآن مجید میں بیان کیا، جو قرآن شریف کی ایک اہم آیت کریمہ ہے۔ اگر جس کو ہم سمجھیں اور جس پر ہم عمل پیرا ہو تو یقیناً یہ آیت کریمہ ہماری نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے قطع یقطع، قطع کے معنی ہے قطع کرنا، الگ الگ کر کے پڑھنا۔ تو اسی لیے ان حروفوں کو جیسے الف لام میم ہو گئے، یا حامیم، یا یاسین، یا طٰہٰ، یا کاف ہا یا عین صاد، یا اسی طریقے کے اور الفاظ جو سورت کے شروع میں آتے ہیں، ان کا معنی اور ان کا مطلب اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں خاص کر دیے گئے ہیں۔ تو الف لام میم کا بھی مطلب کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ کتاب جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، جبریل امین کے ذریعے سے اس روئے زمین پر بھیجی گئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے، مکہ جیسے پاکیزہ شہر میں نازل کی گئی ہے، تو یقیناً یہ کتاب بھی وہ عظمت والی کتاب ہے جو تمام کے تمام انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس کی اتنی زیادہ اہمیت، تو یہ کتاب تمام کے تمام لوگوں کے لیے، تمام کے تمام دنیا میں رہنے والوں کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، کسی قسم کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ شک کیا جائے۔ اور فرمایا ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اپنے اندر تقوی بھرنے والوں کے لیے،
تقوی کے مطابق چلنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اتنا اہم پیغام کیوں دیا؟ یہ چیزیں جو آتی ہے، یہ آیت کریمہ جو ریلیٹڈ ہے وہ ھدی للمتقین سے ہے۔ جیسے کہ موضوع بیان کیا گیا اصلاح معاشرہ، معاشرے کی بہت ساری چیز، اگر ہم اسے عصر سے لیں تو عصر میں زمانہ اور بہت ساری چیزیں آئیں گی، اور معاشرہ بڑے شین کے ساتھ، تو یہ تربیت والی چیزیں آ جائیں گی کہ یہاں پر کس کس قسم کی تربیت اس کے پاس آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے جو یہ اتنا اچھا اور اتنا بہترین جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہمارے وہ نوجوان یا وہ لڑکے اور لڑکیاں جو اللہ رب العالمین کے کلام یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے، وہ ان چیزوں کو اپنائیں جو اللہ رب العالمین کے کلام میں بیان کیا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان کیا۔ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق عمل، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس کے مطابق اطاعت۔ یہ لازمی اور یہ ضروری ہے۔ اور نوجوان اس لیے چنا گیا، نوجوان اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کی خدمت یا نوجوانوں کا طریقہ یا ان کے چال چلن، نوجوانوں کو اس لیے چنا گیا کہ وہ ہی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ایک جسم کی ریڑھ کی ہڈی سب سے پاورفل چیز ہوتی ہے، اس کے علاوہ تمام کی تمام ہڈی ٹوٹ جائے جڑ سکتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کو اگر نقصان پہنچا تو اسے جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو نوجوان یہ ہے، اصلاح معاشرہ کو قائم دائم کوئی رکھ سکتا ہے تو وہ نوجوان رکھ سکتا ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ نوجوانوں کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اپنے ذہنوں کو موقوف کیے ہوئے ہیں، اپنے ذہنوں کو ختم کیے ہوئے ہیں۔ کس طریقے سے؟ آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھیں، اس کا ذہن اتنا وسیع نہیں یا اتنا پھیلا ہوا نہیں کہ وہ کسی چیز کو سمجھ سکے اس کی برائی سے پہلے، کسی بھی چیز کو سمجھ سکے اس کی برائی سے پہلے۔ جب اس کے اوپر نقصان آتا ہے تب وہ سمجھتا ہے کہ اس چیز میں تو مجھے نقصان ہو گیا، میں اس چیز میں خسارے میں پڑ گیا۔ لیکن نوجوان جب ٹھوکریں کھاتا ہے یا کسی بھی قسم کی چیزوں پر چلتا ہے تو اپنے آپ کو وہ سمجھاتا ہے کہ میں اس قسم سے آگے بڑھوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدے پہ فائدہ ہوتا چلے جائے گا۔ تو نوجوان کی قسم یہ باندھی گئی ہے کہ نوجوان ہی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جیسے ریڑھ کی ہڈی جسم کو لے کر آگے بڑھتی ہے، اسی طریقے سے نوجوان کسی بھی معاشرے کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ بچے کی مثال دی گئی کہ بچہ کچھ بھی نہیں ہے، خسارے سے پہلے اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طریقے سے ہم بوڑھوں کی طرف آتے ہیں تو بوڑھے صرف اپنے ذہن کے اعتبار سے اور حکم کے اعتبار سے ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر سکتے جو مد مقابل چیزوں میں وہ پورے طریقے سے کارآمد ہوں۔ جب بڑوں کے معاشرے، بڑوں کے مشورے رہیں گے اور چھوٹوں کی تربیت رہیں گی تو جوان مضبوط رہے گا اور اپنے آپ کو بہترین انداز سے آگے بڑھانے والا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین نہیں بدلتا، لا یغیر نہیں بدلتا، ما بقوم اس قوم کو، کہ اللہ رب العالمین اس قوم کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی۔ یعنی کوئی بھی ایک ایسا شخص جس کی تربیت کا ذمہ ہمارے اوپر ہو، یا جس کو تربیت کے لیے لانا اور مارکیٹ میں اس کو بڑھانا ہماری ذمہ داری ہو، کہ کسی چیز کو بیچنا ہو
یا کوئی اور بھی کام ہو جس کو ہم سجاتے ہیں، جس کو صاف ستھرا کرتے پھر مارکیٹ کے بیچ میں لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی قدر و قیمت پتہ چلے، اور جب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو پھر لوگ اس کے طرف آئیں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ خریدیں گے یا اس کی زیادہ سے زیادہ بولی لگائی جائیں گی۔ اسی طریقے سے نوجوان ہے یا وہ شخص ہے جو اپنے پاس دل، جگر یا گردہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی ایم لیٹسٹ، میں پڑھا لکھا ہوں، میں اپنی فیملی کو چلانے والا ہوں، اپنے آپ کو بہترین انداز سے آگے بڑھانے والا ہوں، جب وہ شخص یہ ارادہ کرتا ہے تو پھر اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو نکھارتا ہے کہ میرے اندر کون کون سے گڑ ہونا چاہیے، کون کون سی صلاحیتیں ہونا چاہیے، جس سے میں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو سنبھال کر لے کے چلوں تاکہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو، ہم ترقی کی طرف بڑھتے چلے جائیں، ترقی یافتہ لوگوں میں سے لکھ دیے جائیں۔ محترم حاضرین، جب بھی ہم خود اپنے سے شروعات کریں گے، اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا، اصلاح معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا، اس کی سب سے پہلی مثال ہم کو خود بننا پڑے گا۔ جب ہم خود اصلاح معاشرہ کی مثال بنیں گے تب جا کر ہم دوسروں کو بیان کر سکیں گے یا دوسروں کو بتا سکیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر آپ کو کمیاں گنائیں گے، پھر اس کے بعد ان کمیوں سے بچنے کا طریقہ بیان کریں گے کہ کس طریقے سے ان کمیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ علماء اکرام نے اصلاح معاشرہ کے بارے میں بہت ساری تدبیریں اکٹھا کر رکھی ہیں، بہت ساری تقاریر اس کے اوپر ہو چکی ہیں، بہت ساری کتب لکھی جا چکی ہیں کہ اصلاح معاشرہ کس چیز سے ممکن ہو۔ زیادہ تر علماء اکرام نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کو رکھا ہے کہ جب تک اللہ رب العالمین کی توحید نہیں آئے گی تو پھر کوئی بھی چیز نہیں آئے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ اپنی ڈیلی روٹین کو بہت اچھے انداز سے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں رکھی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ترتیب وار بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان نمازوں کو پابندی سے ادا کیا جائے۔ جب مسلمان ان نمازوں کو پابندی سے ادا کرتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم، جب اپنی ڈیلی روٹین میں اس چیز کو لے کر آ جاتا ہے تو اس کا پورا دن اس اعتبار سے گھر جاتا ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو اس کے مطابق کرنے والا ہوگا۔ جب فجر کی نماز اس کی وقت سے ہو رہی ہے تو یقیناً اس کا قرآن شریف پڑھنا یا اس کی خود کی دکان کھولنا اس کا وقت سے ہوگا۔ ظہر کی نماز وقت سے پڑھ رہا ہے تو دوپہر کا کھانا کھانا یا دوپہر میں قیلولہ کرنا اس کا وقت سے ہوگا۔ عصر کی نماز وقت سے ہو رہی ہے تو اس کا ٹہلنے جانا یا پھر اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے کچھ کھیل کھیلنا اس کا وقت سے ہوگا۔ مغرب کی نماز اس کی وقت سے ہو رہی ہے تو یقیناً اس کا درس اور تدریس کی طرف بڑھنا اور اپنے علم کو نکھارنا اس کا وقت سے ہوگا۔ جب عشاء کی نماز اس کی وقت سے ہو رہی ہے تو اس کا رات میں اسلامی تعلیمات کی طرف بڑھنا یا اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آنا یا پھر اپنی ضروریات کے مطابق سو جانا اس کا وقت سے ہوگا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید اور اللہ رب العالمین کے فرائض کی طرف اگر کوئی شخص آتا ہے تو وہ اپنی ڈیلی روٹین کو بہترین انداز سے بنا لیتا ہے، اور جو شخص اس کے برعکس کرتے ہیں تو یقیناً تکلیفات میں گھر جاتے ہیں، اور جب یہ نوجوان اس کے برعکس کام کرتا ہے تو اور زیادہ تکلیفات میں گھرتا ہے۔ اسے ذرا سی جگہ پر چھوٹے چھوٹے سے راستوں میں تکلیفیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
ہر طریقے سے وہ تکلیفات میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو چھوڑنا یہ یقیناً اسلام کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ جب بھی جس نے بھی قرآن مجید کو چھوڑا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑا، یقیناً نقصان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ اس نے اپنی دنیاوی زندگی کو بیکار کر لیا اور اخروی زندگی کو بیکار کر لیا۔ علم دین کو چھوڑا، دین کا علم حاصل کرنے کو چھوڑا تو اپنی زندگی کو بیکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورۃ العلق میں ارشاد فرمایا، علم الانسان ما لم يعلم، کہ ہم نے انسان کو وہ چیزیں سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن اسلام نے جب اسے بتایا تو انسان نے پھر اس پر عمل کیا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ چیزیں سکھلائی گئی جس کو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، ذرہ برابر بھی نہیں جانتا تھا۔ بے شمار قسم کی چیزیں ہیں دنیا کی، اس چکا چوند کے اوپر نظر ڈالے تو اللہ رب العالمین کی ربانیت نظر آتی ہے، اس کے اس دین کی حقانیت نظر آتی ہے کہ کیسا ہمارا رب ہے، اور حقیقی معنوں میں وہ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا رب ہے۔ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی حقانیت ہے، کس طریقے سے بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو حقیقی معبود جاننا، حقیقی معبود سمجھنا، اصلاح معاشرہ کو ترقی دینے میں سب سے پہلی چیز ہے۔ علماء اکرام نے دوسری چیز بیان کی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دینا۔ امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دینا، ونہی عن المنکر اور منکر چیزوں سے روکنا، یہ اسلام کا سب سے بڑا فریضہ تھا۔ لیکن اسلام کے ماننے والوں نے ان چیزوں کو دھیرے دھیرے سے چھوڑ دیا۔ اس کے طریقے ہوتے ہیں، اس کے معاشرے کو سنبھالنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، تو ان طریقے کو اگر ہم اپنائیں تو معروف چیزوں کا حکم لوگوں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں اور منکر چیزوں سے لوگوں کو بآسانی روک سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے یقیناً اس دین کو دین حنیف بنایا ہے، بہت آسانی والا دین بنایا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیں تو بہترین انداز سے کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے اصلاح معاشرہ کو آگے بڑھانے میں، وہ رشتہ داری ہے۔ رشتہ داری کو قائم دائم رکھنا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ رب العالمین نے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو جب ہم اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے، اپنے اہل و عیال کو بچانے والے ہوں گے، تو پھر وہیں سے ہم معاشرے کی طرف آگے بڑھنے والے، اپنے رشتہ داروں کو بچانے والے ہوں گے۔ جب جا کر ہم معاشرے کو بہترین بنا سکتے ہیں، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور خصوصاً اس کے نوجوانوں کی اصلاح، یہ یقیناً بہت لازمی اور بہت ضروری شے ہے۔ جب بھی ہم معاشرے کو نقصان کی طرف بڑھتا ہوا دیکھیں گے تو سبب نوجوان ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک ایسا مکالمہ پڑھا گیا کہ جس میں بیان کیا گیا کہ اگر کسی بھی طور پہ مسلمانوں کو نقصان دینا ہے، کسی بھی دور میں یا کسی بھی طور پہ مسلمانوں کو نقصان دینا ہے، تو ان کے نوجوانوں کو تکلیف میں پہنچانا شروع کیا جائے۔ اس کے لیے بے شمار قسم کی تدابیریں اختیار کی گئی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں، اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اکرام کے زمانے میں یقیناً لوگوں نے
طرح طرح کی چیزیں کی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے یا ان کے ایمان کو نقصان پہنچایا جائے یا پھر ان کے نوجوانوں کو نقصان پہنچایا جائے. الگ الگ طریقے سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الگ الگ طریقے کے آفر رکھے گئے کہ آپ اس دین حنیف کی دعوت و تبلیغ سے پیچھے ہٹ جائیں. مکہ کی جو بھی خاتون آپ کو پسند آتی ہے اس خاتون کے اوپر ہاتھ رکھ دیں, آپ کا اس سے نکاح کر دیا جائے گا. یا آپ اس دعوت کے مشن سے اس معاشرے کو بہترین بنانے, اس معاشرے کی اصلاح کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ جیسا چاہیں گے, جتنا روپیہ پیسہ چاہیں گے اتنا روپیہ پیسہ آپ کو دیا جائے گا. یعنی معاشرے کو نقصان دہ بنانے کے لیے لوگوں نے الگ الگ قسم کی تدبیریں کی. تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں لوگوں نے توحید کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اور پھر توحید کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی اور اس معاشرے کی اصلاح کرنے والوں کو خصوصاً نوجوانوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا. اس کے بعد کے زمانوں میں لوگوں کے سامنے الگ الگ قسم کے مجسمے پیش کیے گئے, موسیقیاں پیش کی گئی, بانسری پیش کی گئی, جس سے لوگوں کے درمیان الگ الگ قسم کے فتنے عروج میں آئے اور لوگوں نے عریانیت اور دوسری چیزوں کو تسلیم کرنا شروع کیا اور حقانیت اور اللہ رب العالمین کی توحید سے پیچھے ہٹنا شروع کیا گیا. اس کے بعد جب زمانے چلے تو لوگوں کے درمیان تصویریں آئی اور کپڑوں میں رد و بدل آیا. جب اس طریقے کی چیز آئی تو لوگ اس میں بھی گم ہوئے اور اپنے آپ کو نقصان دینے والے ہو گئے, اپنے معاشرے کو نقصان دینے والے. اس کے بعد لوگوں کے سامنے ٹی وی اور سنیما آئے, پھر لوگ اس میں بھی ملوث ہوئے اور پھر لوگوں نے اپنے آپ کو بھی نقصان دینا شروع کیا, اپنے معاشرے کو بھی نقصان دینا. آج کے دور میں ہمارے سامنے انٹرنیٹ آیا تو لوگوں نے اس میں بھی پڑھ کے اپنے آپ کو نقصان دیا اور اپنے معاشرے کو نقصان دیا. یعنی ہر دور میں اسلام کو نقصان پہنچانے والوں نے الگ الگ قسم کی تدابیریں کی کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے. اور یہ بات یاد رکھے کہ آج کے دور سے پہلے ہر دور میں وہ ناکام رہے, لیکن آج یہ انٹرنیٹ کے دور میں وہ لوگ کچھ حد تک کے کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ پہلے کے دوروں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کی رسائی جہاں تک کی ہوتی تھی وہ وہیں تک کے بس نقصان پہنچا سکتے تھے, لیکن آج انٹرنیٹ کے دور میں یہ ہو رہا ہے کہ ان کی رسائی جہاں تک کے نہیں ہے وہ ہر ایک گھر میں اس چیز کو پہنچا سکے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بدل کر رکھ سکتے ہیں. گھر تو گھر, مسجدوں میں لوگوں نے اس چیز کو لے کر آ گیا یا مدارسوں میں لوگوں نے اس چیز کو لے کر آ گیا جس سے وہ اپنے اسلام کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے دھیرے دھیرے کر کے, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے نصرانی ہو یا دوسرے مشرکین یا کافرین میں سے ہو, ان تمام کے تمام لوگوں نے ایک بینچ پر بیٹھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدابیریں اختیار کی اور پھر اس کو مارکیٹ میں لانچ کیا اور یہ سمجھایا کہ ان کے ذریعے سے تم کو فائدہ ہوگا, اور فائدے کو دیکھتے ہوئے ہم نقصان میں پڑ گئے. یقین جانیے اگر اس کا فائدہ اختیار کیا جائے تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک پاکیزہ علم ہے جو علم الانسان ما لم یعلم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس شخص کو ذہن دیا جب اس شخص نے اس چیز کو ایجاد کیا اور پھر اس چیز کو ایجاد کرنے کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا کہ اس سے اس قسم کے فائدے ہو سکتے ہیں. لوگوں نے فائدے اس طریقے سے اس انٹرنیٹ سے اختیار کیے کہ اچھی اچھی تقاریر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو پہلے ضعیف اور احسن اور صحیح دیکھنے میں مشکلیں ہوتی تھی, آج انٹرنیٹ پہ ایک بٹن کلک کرنے سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, صحیح ہے, احسن ہے, کس درجے کی ہے.
لوگوں کے سامنے پہلے اگر اسلاف کے کارنامے، ان کے قواعد، ان کی چیزیں ملنا مشکل ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں وہ تمام کی تمام چیزیں الگ الگ مکاتب سے صرف ایک جگہ اویلیبل ہو چکی ہیں۔ اگر ہم اسی چیز سے، جو آج کے دور میں سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز ہے، اسی چیز سے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو یقیناً بے شمار قسم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ فائدے اس انٹرنیٹ میں ہیں، اور اس سے وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جو اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں توحید پر جمع ہوا پاتے ہیں، کہ وہ کبھی بھی ایسی چیزوں میں نہیں بھٹکتے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر چیزیں ہیں۔ ایک کلمہ گو مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا مسلمان ہے، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا ہو، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنے والا ہو، تو پھر اس کے پاس حقیقی معنوں میں نقصان ہی نقصان آئے گا۔ جو اللہ رب العالمین کو رب جاننے والا، اس کی توحید پر عمل کرنے والا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والا اور ان کی اطاعت کرنے والا ہو، تو وہی شخص کامیاب و کامران ہے۔ جہاں یہ دونوں چیزوں کے پلے کو وہ چھوڑتا ہے تو وہیں پر نقصان دینے والا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں بھی یہی چیز ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو چھوڑ دیا، اور پھر الگ الگ چیزیں، الگ الگ رسومات میں پڑ گئے اور اپنے آپ کو نقصان دینے والے ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیا تو الگ الگ قسم سے نقصان پانے والے ہو گئے۔ یہ رہی ایک معاشرے کی بات۔ ہم اپنے گھروں پہ آتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہمیں کسی نہ کسی قسم سے نقصان میں جھلسایا جا رہا ہے۔ خود ہم یا ہمارے بچے اس تربیت پہ نہیں آ پا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، یا صحابہ اکرام کے بچے اس طریقے کے مطابق چلتے ہو۔ خود ہم پیار محبت کی خاطر اپنے بچوں سے اتنے زیادہ لگاؤ کی خاطر انہیں قرآن و سنت سے دور کر کے فضولیات کی طرف ڈالنے والے ہو جا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، معاشرے کو بہترین بنانا، معاشرے کی اصلاح کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ سے شروعات کریں، اپنے آپ کو بہترین بنائیں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ کچھ چیزیں رشتہ داروں کے مطابق بیان کی گئی ہیں، اس کو بھی میں بیان کروں گا کہ سب سے بہترین چیز اپنے رشتہ داروں سے یا معاشرے کے کسی سے بھی مسکرا کر بات کرنا ہے۔ فرمایا ما تکلم رسول اللہ الا وهو متبسما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں کسی سے بھی بات کرتے تھے، کسی سے بھی ملتے تھے تو مسکرا کر ملتے تھے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک معاشرے کو بہترین بنانے کی چیز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ پر عطر ملتے تھے، اپنے ہاتھ پر عطر ملتے تھے اور پھر لوگوں سے جا کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ سامنے والوں کو خوشبو محسوس ہوتی تھی، اور اس کا دل جو ابھی تک کسی مشغولیات میں الجھا ہوا تھا، وہ دل خوشبو کی وجہ سے خوش ہو جاتا تھا، اور خوش ہونے کے سبب وہ سامنے والے شخص سے محبت کرنے والا ہوتا تھا اور اسے دعائیں دینے والا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا معمول تھا؟ وہ کچھ روپیہ پیسہ صدقہ و خیرات کرتی تھی تو اس میں بھی خوشبو لگا دیتی تھی، یا کچھ کتابیں کسی کو پڑھنے کے لیے دیتی تھی تو اس میں بھی خوشبو لگا دیتی تھی کہ جب یہ شخص اپنے ہاتھ میں ان روپیوں اور پیسوں کو لے گا تو اس کے ہاتھ میں خوشبو آئے گی، یا جب یہ شخص ان کتابوں کو پڑھے گا تو اس سے اس کا دل خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ یہ چیزیں تھی صحابہ اکرام کے درمیان
اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کی۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، یقیناً ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا جو ایمان والے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، اس کے رزق میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، اس کو ترقی عطا فرمائے، تو فلیصل رحمہ، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ برتے، رحم دلی کے ساتھ پیش آئے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو رحم ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اس رحم دلی کا اظہار وہ اصلاح معاشرہ کو ترقی دینے کے لیے کرے، اپنے آپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ملنے جلنے والے کے لیے رحم دلی کرے۔ دوسری چیز، دوسرا ایک شخص ایسا ہے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جو ایماندار ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، اس شخص کے ساتھ کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے، اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو وہ اپنے ایسے رشتہ دار کے ساتھ جو ایماندار ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ دوسرا ایسا رشتہ دار ہے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بدتمیزی سے بھی پیش آتا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس صحابی رسول سے کہا احلهم عنهم ويجهلون عليه وَأُحْسِنَ إِلَيْهِمْ وَيُسِيعُونَ إِلَيْهِمْ، فرمایا کہ اِنَّنِي قَرَابَ أَكْسِهُمْ، کہ میرے قرابت دار جو ہے، میرے جو قرابت دار ہے وہ میری قریبی کو توڑ دیتے ہیں، یعنی رشتہ داری کو توڑتے ہیں، اور وَيَقْطَعُونَ، اور توڑنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جوڑنے والے ہو جاؤ، جو توڑنے والے ہیں تم ان کے ساتھ جوڑنے والے ہو جاؤ۔ وَأَهْلُهُمْ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِمْ، تو اگر وہ لوگ جہالت برتے تو تم ان کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آؤ۔ وَأُحْسِنُوا إِلَيْهِمْ وَيُسِيعُونَ إِلَيْهِ، اگر وہ برائی کرنے والے ہیں تو تم ان کے ساتھ نیکی کرنے والے ہو جاؤ۔ جب اس طریقے کے معاملات کریں گے تو کیا فرمایا؟ سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے ٹوٹے تو اس کو اپنے میں جوڑ لے۔ وَأْتِي مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تجھے نہ دے تو اسے دینے لگ جا۔ فرمایا وَاعْفُ عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کرنے والا ہو جا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں تو بظاہر ایسی لگ رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پورا اس کے سامنے سلنڈر کر لے رہے ہیں کہ جتنے تھپڑ مارنا ہے اب مار لے، تو ہمارے اوپر برق پہ برق برسائے جا، ہم تیرے اوپر سختی نہیں نرمی پہ نرمی کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے ٹوٹے تو اس سے جڑ جا۔ وَأْتِي مَنْ حَرَمَكَ، جو تیرے لیے روپیہ پیسے کو روک دے تو اسے دینے لگ جا۔ وَاعْفُ عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کرنے والا ہو جا۔ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر تو جو کچھ کہہ رہا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو کہا، پوائنٹ بھی نوٹڈ ہے، آپ لوگ اس کو نوٹ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کتنی زیادہ معتبر بات قرار دیا ہے کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے، لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ وَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، کہ جو کچھ تو بات کہہ رہا ہے، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرًا عَلَى مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، کہ جو کچھ تو بات کہہ رہا ہے اگر تو ایسا ہی کرنے والا ہو جائے گا
تو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کے چہرے پر راکھ ڈال رہا ہے، گرم گرم راکھ ان لوگوں کے چہرے پر ڈال رہا ہے جو لوگ تیرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، بہترین انداز سے ملتا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ تیرے ساتھ مقرر کر دیا جا رہا ہے، جو فرشتہ تجھے ہمیشہ سپورٹ کر رہا ہے اور تجھے کسی قسم کی تکلیف میں پڑنے نہیں دیتا ہے۔ جو شخص تیرے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا تیرے اوپر کسی بھی قسم کی اذیتیں دے رہے ہیں، پھر بھی تو ان کے ساتھ رحم کر رہا ہے، تو ان کے اوپر گرم گرم راکھ پھینکنے والا ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ تیرے ساتھ ہے جو تیری حفاظت کے لیے معمور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی چیز کس لیے؟ صرف معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے میں اس سے خوشی کے ساتھ مل رہا ہوں، میں اس کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بہترین انداز سے اس کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز بیان کی گئی کہ ایک رشتہ دار جو حرام کاری میں مبتلا ہے، جو حرام کاری میں مبتلا ہے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا بلو ارحامکم ولو بسلام، تو فرمایا کہ اس کو سلام کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ ایسا بھی شخص جو حرام کاری میں، سود کاری میں یا دوسری ایسی چیزوں میں جس سے اس کا ایمان جا رہا ہے لیکن کلمہ گو مسلمان ہے، تو اسے سلام کرو اور آگے بڑھ جاؤ، اس کی اس برائی میں، اس کے اس فتنے میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ محترم سامعین کرام، تیسری چیز ایک جو میں اپنے طرف سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اصلاح معاشرہ میں سب سے اہم کردار اپنانے والی ہے، وہ ہے علم نافع کی معلومات ہونا، کہ علم حاصل کرنا، علم جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اپنے آپ کو آگے بڑھانا۔ جیسے کہ امام شافعی کا ایک قول ہے کہ علم حاصل کرنے کے کچھ قواعد ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کے مطابق علم حاصل کیا جاتا ہے۔ فرمایا ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاد وطول زمان۔ کیا فرمایا کہ امام شافعی کے استاد نے امام شافعی کو فرمایا کہ اگر تو بہترین علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس قسم کی چیزیں تیرے پاس ہونا چاہیے۔ کون سی چیز؟ ذکاء، ذہن ہونا چاہیے، اچھے ذہن کا مالک ہونا چاہیے۔ جب تیرے پاس علم نافع آئے گا، اگر غلاظت پہلے سے بھری ہوئی ہے تو علم نافع باؤنس کر جائے گا، اس غلاظت کے پاس علم نافع نہیں آئے گا۔ ان غلاظت کو نکال کے ختم کرنا ہے جب علم نافع یہاں پر آئے گا۔ ذکاء وحرص، حرص ہونا چاہیے، لالچ ہونا چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے لالچ ہونا چاہیے، جب جا کر ہم علم حاصل کر پائیں گے۔ ایک شخص اتنا یاد کر لیتا ہے تو میں اس سے زیادہ یاد کرنے والا ہوں گا۔ ایک شخص دکان میں بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ لیتا ہے تو میں چلتے پھرتے بھی پڑھنے والا ہوں گا اور دکان میں بیٹھ کے بھی پڑھنے والا ہوں گا۔ فرمایا وَاجْتِہَادٌ، اور محنت ہونا چاہیے، لگن ہونا چاہیے۔ محنت جب تک نہیں ہے جب تک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور فرمایا وَبُلْغَةٌ، اور روپیہ پیسہ ہونا چاہیے، کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم فقیری میں علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہونا چاہیے جس کو ہم حاصل کر کے کتابیں خرید سکتے ہیں، یا استاد کی فیس دے سکتے ہیں، یا اور کوئی ایسے ذرائع ہمارے پاس ہو جس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِرْشَادُ استاد، استاد کی رہنمائی ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھے کہ کسی اور طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے، بالکل نہیں۔ جب تک کہ استاد کا ارشاد نہیں ہوگا اور استاد کی رہنمائی نہیں ہوگی تب تک ہم حقیقی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ وَإِرْشَادُ أُسْتَادٍ وَطُولُ زَمَانٍ، اور ایک لمبا وقت ہونا چاہیے۔ کوئی سمجھے کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں علم نافع حاصل کر لوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔
اس کے لیے ایک لمبا وقت ہونا چاہیے، وہ اپنی عمر کا اچھا خاصا وقت لگانے والا ہو، تب جا کے اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے علم نافع عطا کیا جاتا ہے۔ علم نافع یقیناً حقیقی معنوں میں معاشرے کو اچھا بنانے میں بڑا کردار اپناتا ہے۔ جب اس کے پاس اچھا علم ہوگا، اچھی چیزیں ہوں گی، لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ ہوگا، ان کے ساتھ علم رکھنے کا سلیقہ ہوگا، اچھے طور طریقے سے اپنے آپ کو درست کرنے کا سلیقہ ہوگا، تب جا کر ہم لوگوں کے سامنے معاشرے کو اصلاح کی طرف لانے کی ڈھانک سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے گھر کی خواتین ہیں، ان خواتین کے پاس بھی یہ تمام کی تمام چیزیں ہونا چاہیے جو بیان کی گئی، جب جا کر وہ خواتین اپنے آپ کی تربیت کر سکتی اور اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عورتوں کو علم نافع سے دور کر دیا، علم نافع سے دور کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ علم نافع نہیں سیکھ سکتے، دین کا علم نہیں سیکھ سکتے۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے آدھی جنریشن کو اس دین سے اور اس دین کے علم سے دور کر دیا، اور پھر یہ تصور پیدا کیا کہ ہماری آنے والی نسل اچھی ہو۔ جب تربیت کرنے والی چیزوں کو تم نے دور کر دیا تو آنے والی نسل کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ عورتیں ہی دین سے دور ہو گئی، دین کے سمجھنے سے دور ہو گئی، دین کے سمجھانے سے دور ہو گئی، تو جب آنے والی نسلیں ہیں، اب ان کے بچے ہیں یا ان لوگوں کی چیزیں ہیں، تو ان کو کس طریقے سے سمجھانے والے ہوں؟ تو اصلاح معاشرہ میں عورتوں کا بھی بہت بڑا مقام ہے، گھر کی خواتین، گھر کے بزرگوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے، لیکن سب سے بڑا کردار جوانوں کا کردار ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ان تمام جوانوں سے جو بھی میری یہ باتوں کو سن رہے ہیں کہ وہ اپنے ذہنوں کو معاشرے کی اصلاح کے لیے مضبوط کریں، عہد کریں کہ ہم معاشرے کو بگاڑنے والی ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے والے ہوں گے، چھوڑنے والے ہوں گے، اور معاشرے کو بہترین بنانے والی چیزوں کی طرف دھیان دینے والے ہوں گے، خود بخود اپنے دوست احباب کے ذریعے سے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کے ذریعے سے دین حنیف کو، نبی علیہ السلام کے دین کو پھیلانے والے ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جوان اس چیز کو حساس طریقے سے لیں اور اپنے آپ کو بہترین شہری بنائیں، اپنے آپ کو بہترین طریقے سے اسلام کے مطابق عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنائے، ہمارے جوانوں کو اللہ رب العالمین بہترین اصلاح کرنے والا جوان بنائے، ہمارے گھر کی خواتین کو بہترین تربیت یافتہ اور تربیت کرنے والی خواتین بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو دین ایمان پر ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا وآلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔